والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد Allahumma salli
نماز مکمل کرتے ہیں تو نماز کے اختتام پر جب نماز ختم ہونے والی ہوتی ہے، جب نماز مکمل ہونے والی ہوتی ہے، تو آپ 3 سلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب آپ 3 سلام پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. لگے آپ میں بات بتا دوں کہ وہ جو 3 اللہ اکبر معاشرے میں کہتے ہیں وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کا واجب حصہ ہے، نہ وہ نماز کا مستحب حصہ ہے. اس کا کسی اعتبار سے نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے تعقیبات سے. جس طرح جناب سیدہ کی تسبیح آپ تعقیبات میں پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ 3 اللہ اکبر بھی تعقیبات ہے. نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جیسے آپ نے کم کہا، نیم آپ کی زبان سے ادا ہوا اور یہ نماز مکمل ہو گئی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ مستحب ہے، ثواب ہے کہ بڑھا دو. تو جب بڑھاتے ہیں تو آپ کی نماز کا مستحب حصہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اب اور کیجیے گا جانگرامی کے 3 سلام پڑھتے ہیں. سب سے پہلا سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ نماز پروردگار کی پڑھ رہے ہیں، سلام پیغمبر اکرم کو کر رہے ہیں. یعنی آپ ذرا غور کیجیے کیا شان ہے رسالت. نماز جیسی خالص عبادت جس کا آغاز ہی اللہ اکبر سے ہے، جس کی ابتدا میں جملات ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، محمود صرف تو، تیرے علاوہ کوئی نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، محمود تیرے سے کوئی خدا نہیں ہے. خالصتاً یعنی نماز میں عبادت ہے جو 100% صرف اور صرف اور صرف رب العزت کی ذات کے لیے ہے. نہ جانے کیا کمال ہے شخصیت پیغمبر اکرم کا کہ پروردگار عالم کو یہ فرما رہا ہے کہ جب تک تم میرے حبیب کو میری نماز میں سلام نہیں کرو گے تمہاری نماز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. السلام علیکم. آپ ذرا غور کیجیے گا جناب، وہ لوگ جو فساد و بلاغت تو خیر بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے، لیکن سمپل گرامر کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے بڑے آسانی کے ساتھ. اب مجھے گرامر نہیں سمجھانی ممبر سے بیٹھ کے، لیکن ہوتا ہے نا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. جب میں بول رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن کاؤنٹ ہوتا ہوں، جس سے بات کر رہا ہوں سیکنڈ پرسن ہے. پیغمبر اکرم کو یہاں پر ایسے تھرڈ پرسن کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا کہ ان پر سلام ہو، کہ معبود اس وقت میں ہوں تو تیری بارگاہ میں، لیکن تو ان پر بھی سلام بھیج دے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. تشہد کے اندر آپ پڑھتے ہیں السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اے معبود میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، اللہم اے پروردگار تو درود بھیج دے ان پر جو محمد ہیں، جو ان کی آل پاک ہیں. تو میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ خدا سے کر رہا ہوں. لیکن غور کیجیے گا سلام کرتے وقت سلام میں پروردگار کے ذریعے نہیں بھجوا رہا. نماز خدا کی خالصتاً اس دوران جب نماز مکمل ہونے پر آتی ہے میں پروردگار کو تخاطب سے ہٹا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کیا عظمت ہے پیغمبر اکرم کی، کیا شان ہے، کیا اس کے اندر فلسفہ ہے، کیا اس کے اندر پروردگار پہنچانا چاہ رہا ہے. تخاطب جو مسلسل پروردگار کے ساتھ تھا، ایک لمحے کے لیے تخاطب ختم ہوتا ہے. اب مخاطب خدا نہ رہا، اب مخاطب محمد ہو گیا. السلام علیکہ، تم پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو اے نبی خدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پڑھے نا محمد و آل محمد. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اچھا عجیب بات ہے زن گرامی، فقہی مسئلہ ہے لیکن یہ نکات چھوٹے چھوٹے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو علم فقہ وہ بڑا خشک ہے اور صاحب اس کے اندر یہ سب کیا آئے گا، وہ حلال حرام معضل مسائل. اگر آپ غور کرنے جائیں تو اسی کے اندر کمالات کی بلندیاں ہیں، اسی کے اندر کمالات کی بلندیاں ہیں. اب تمام علماء نے متفقہ طور پر لکھا جا کے توضیح مسائل دیکھ لیں کہ صاحب یہ جو پہلا سلام ہے پیغمبر اکرم کو واجب ہی نہیں، میں نے تم نہیں پڑھو تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں، واجب نہیں ہے. تو کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار اس کا مطلب جو ہے وہ شان رسالت کم ہو گئی، پروردگار نے واجب نہیں کیا، مستحب کیا ہے. ایسا نگرامی یاد رکھیے گا، واجب بندگی کا امتحان ہوتا ہے، مستحب عشق کا امتحان ہوتا ہے. حج واجب ہے، مولا حسین کی زیارت واجب نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. صاحب جب واجب ہے تو آپ اس لیے جا رہے ہو کہ نہیں جاؤں گے تو ڈنڈے پڑیں گے.
کوئی حسین کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ نہیں جاؤں گا تو رنگ نہیں پڑیں گے، عشق ہے تو حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا رہا. اور آپ دیکھیں زیادہ گرامی کے ڈنڈے کے زور پر کتنے پہنچتے ہیں، عشق کی بنیاد پر کتنے پہنچتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. اور حسین کی زیارت عشق کا امتحان ہے. اچھا خدا نہ خواستہ مجھے بعض وقت ڈر لگتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں وہ اجازت نہیں ہے کہ مولا حسین کا اور پروردگار کا تقابل کریں اور خدا نہ خواستہ پروردگار کو گھٹانے کی بات کریں، مولا حسین کو بڑھانے کی بات کریں. زیب نہیں دیتا، کسی بھی حوالے سے زیب نہیں دیتا، خدا نہ خواستہ والی بات نہیں ہے. میں عبادتوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ حج واجب عبادت ہے، تو وہاں پر بہرحال ایک احساس ہے کہ بھی چونکہ واجب ہے نہیں جاؤں گا تو گناہگار بن جاؤں گا، نہیں جاؤں گا تو خطاکار بن جاؤں گا. یعنی جب ایک طالب علم ہونے کے ناطے، مولانا ہونے کے ناطے جب بات ہو رہی ہے یا مولانا حج پہ، تو آخر ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بابا واجب ہے نہیں جاؤ گے تو معصوم کا فرمان ہے فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، جب تم مرو گے تو چڑھے امام سرکار فرما کر گئے اس کی مرضی یہودی مرے یا نصرانی مرے، وہ دین اہل بیت پہ نہیں مرے گا. تو اب اس وقت دل نہیں بھی تھا، حاجت نہیں بھی تھی، عشق نہیں بھی تھا، خواہش نہیں بھی تھی. تب بھی انسان خوف کے مارے چلا جاتا ہے میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں دائرہ ایمان میں نہیں رہوں گا. حسین ابن علی کی زیارت تو کسی نے واجب قرار نہیں دیا. یہ خالصتاً تمہارے عشق کا امتحان ہے. حسین سے عشق محسوس کرتے ہو چلے گا. اور مجھے یقین جانے تھا لیکن میں ابھی آپ کی دعاؤں سے کربلا کی زیارت سے ہو کر آیا بھائی پر خدا مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی بار بار نصیب کرے، ہم سب کو نصیب. ہر جس انسان کے دل میں خواہش اور حسرت ہے مولا حسین کے روضے کی زیارت کی، خدا نصیب کرے. شیعہ آتے ہیں، سنی آتے ہیں، خدا گواہ حقیقت آتی دنیا سے. حسین ابن علی کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہر ایک نے جو ہے وہ مولا حسین کی بارگاہ پہ سر تسلیم خم کیا ہے، سر عشق خم کیا ہے. خدا نصیب کرے، عشق ہے وہاں پر جاتے ہیں انسان. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا پیغمبر پر سلام واجب نہیں ہے. یعنی گویا مجھے اور آپ سے کہا کہ گویا محمد کو سلام اس لیے مت کرنا کہ نہیں کرو گے تو جو ہے تمہاری پتہ نہیں کہ عذاب آ جائے گا یا گناہگار ہو جاؤ گے. محمد سے عشق محسوس کرو اور ہماری نماز کے درمیان پیغمبر کو اسی انداز سے سلام کرو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سلام کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. کبھی غور کیا آپ نے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد الصالحین. عباد اللہ الصالحین یعنی مومن اپنے آپ پر سلام کرتا ہے. السلام علینا، ہم پر سلام ہو. یہ ہم کون ہیں؟ یہ اہل بیت کے ماننے والے جو اس نماز کی عبادت میں شریک ہوئے ہیں. معبود سب پر سلامتی ہو لیکن صرف ان پر نہ ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالح بندگان پر بھی سلام ہو. اب ہیں کچھ خدا کے ایسے صالح بندے جو اتنی منزلت رکھتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے ان کو سلام نہیں کرو گے تو بھی نماز مجھے نہیں چاہیے. جاؤ جا کے ڈھونڈو وہ بندے کون ہیں، جاؤ جا کے معلوم کرو بندے کون ہے جو اس مرتبے اور مقام کے حامل ہیں کہ پروردگار اپنی نماز میں ان کو لائق سلام سمجھ رہا ہے. جملہ کہو ایسے ہی جملہ یہ یا اس کو آپ خطابت کا نقطہ کہہ لیں. کوئی اس میں تو علمی بات اور بڑی ہوئی بات نہیں، خطابت کا نقطہ ہے مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے. محمد والے محمد کے صدقے میں جب بھی اہل بیت عطا کا ذکر سنیں پروردگار آپ کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑائے اور یہ ایمان کی علامت ہے. اور جب آخر خوشی محسوس ہو نا فضائل اہل بیت کا کوئی بھی نقطہ سن کر اپنے ماں باپ کو دعا دیا کریں. ان کے کردار کی شرافت اور طہارت ہے کہ آپ کے دلوں میں جو ہے وہ مولا حسین کا اور اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آج کل کی کانٹیکسٹ میں جملہ کہہ دوں، بعض اوقات مومن کے دل میں خیال آتا ہے کہ مولانا صاحب نماز مکمل ہو جاتی مولا کائنات کا نام نہیں آتا. بابا یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں کیسے تم نے سوچ لیا کہ علی شامل نہیں ہے؟ ایک سلوات پڑھے نا محمد وعلی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا سلام. برادران اہل سنت نے اس کو ایسے سوال کیا کہ صاحب یہ جو سلام ہے وہ دائیں طرف کے فرشتوں کے لیے بھی اور بائیں طرف کے فرشتوں کے لیے بھی. تو ایک مرتبہ سلام کے لیے دائیں طرف اپنے چہرے کو موڑتے ہیں، ایک طرف جو ہے بائیں طرف اپنے چہرے کو موڑتے ہیں. لیکن اہل بیت اطہار نے جو سکھایا ہے وہ یہی سکھایا کہ ہمیں سامنے رک کر کے سلام کرنا. جو آسان ترین جواب دیا ہے اور علماء نے وہ یہ دیا ہے کہ یہ سلام ان فرشتگان کو ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے مأمور ہیں اس عبادت کو رب العزت کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے. اور اگر اس جواب سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ بلندیاں ہیں کہ جہاں میرے اور آپ کی رسائی نہیں ہے
یہ خدا اور محمد و آل محمد سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم کہہ کر کس ہستی کو سلام کیا جا رہا ہے اور کس ذات کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے 3 سلام ہیں جن پر آ کر نماز مکمل ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ایسا نہیں گرامی قدر بڑی رفتار کے ساتھ اپنے بات کو آگے بڑھانا ہے. آج واقعہ غم کی رات ہے، یعنی شہزادی کونین کے گھرانے میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کی رات میں ان کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کروں یا بڑے بیٹے حسن مصطفیٰ کا پرسہ پیش کروں. قیامت فاطمہ زہرا کے گھرانے میں اور ہر اعتبار سے قیامت خدا جانتا ہے. پیغمبر اکرم کے دنیا سے رخصت ہونا چھوٹا حادثہ نہیں ہے، اور حسن مصطفیٰ کا دنیا سے رخصت ہونا جنازے پر تیروں کا برسنا چھوٹا حادثہ نہیں ہے. جنہیں واقعاً شب عاشور کی جو کیفیت ہوتی ہے دل چاہتا ہے اسی طرح کی کیفیت ہونی چاہیے ہماری. لیکن میں رس میں ہم کچھ ذکر پیغمبر کریں گے، کچھ قرآن کا تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے. میں نے آپ کے سامنے مشہور معروف آیت پڑھی سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سرکار شان ہے پیغمبر اکرم کی، انداز ہے پیغمبر اکرم کا. میں نے کل اپنی خدمت میں عرض کیا تھا پیغمبر اکرم کے مقام و مرتبے کو پہچاننا اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اہم ترین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس بلندی پر رکھا ہے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو. میں نے ایک اشارت جو فقہی مسئلے میں عرض کیا، اپنی نماز کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو شامل کیا. اس کے بغیر نماز مکمل نہیں تمہاری. سورہ توحید میں کل کہہ کر پہلے محمد کا تذکرہ ہے، بعد میں اپنی توحید کا تذکرہ کیا پروردگار عالم نے. شب معراج کی بلندیوں کی بات کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کل خلاصہ اس کو مناظر پیش کر رہا ہوں. جناب ابراہیم نے پروردگار سے ایک آیت، ایک نشانی پروردگار کی عظمت کی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. اللہ والے میرا دل چاہتا ہے مجھے ایک عظمت کی نشانی دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اور پروردگار نے وہ آیت دکھائی، وہ نشانی دکھائی، لیکن بہرحال ایک منزل عمل سے گزرنا پڑا جناب ابراہیم کو. سوال و جواب کی منزل سے گزرنا پڑا. ہے ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں ایمان نہیں ہے، تم کیوں اس طرح کا سوال کر رہے ہو ہم سے. جناب ابراہیم کو جواب دینا پڑا، معبود لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تیرے بارگاہ میں معبود خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، ورنہ ایمان ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا بعض جملے جب تک تقابل کی منزل تک نہیں پہنچتے ہیں اس بلندی کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. ابراہیم خلیل خدا اس مقام پر آ کر قرآن میں کہتے ہیں معبود لیطمئن قلبی، پالنے والے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اطمینان قلب کی منزل پر پہنچ جاؤں. مجھے نہیں پتا ابو طالب کا بیٹا ایمان کی کس بلندی پر تھا. ناجی علاقہ میں قسم کھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. شان ہے اہل بیت ارکان کی، شان ہے محمد و آل محمد کی. یہ نور محمد سے اکتساب ہے مولا کائنات کے پاس. بہرحال بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس وقت جناب ابراہیم کو پروردگار نے ایک آیت دکھائی، لیکن گویا کام پہ لگا دیا کہ جاؤ جا کر 4 پرندے لے کر آؤ، ان کو کاٹو، ان کا گوشت بناؤ، پہاڑیوں کو جا کر رکھو، سجا دو، تب جا کر ایک نشانی تمہیں نظر آئے گی. اور پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کی بات کی، خدا گواہ میں نے کل اشارت نفس کیا تھا، ایک وہ دوست ہوتے ہیں جو آپ کی مکان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خود نہیں جاتے، کہتے ٹھیک ہے جا کے میں پیج دینا دکھا دوں گا. ایک وہ دوست ہوتا ہے جس کو آپ اپنا مکان دکھانا چاہتے ہیں، میں خود ڈور کرواؤں گا. کمال ہے ابراہیم کو ایک آیت دکھانے کے لیے سارے کا، محمد کو آیت نہیں آیات دکھانے کے لیے پروردگار قرآن کو سواری بیچ کر سدرۃ المنتہا کی منزل پر پہنچا کر کہہ رہا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے محمد کو آیات کی زیارت کروائی. لیکن حسن گرامی آج کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس آیت کے ضمن میں بات کریں جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر بھی پیش کی تھی اور آج بھی پیش کی ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے. مبعوث میں رسالت ہونے کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کی شان، مقام، ان کی نورانیت، ان کی عظمت، یہ ایک الگ ہی بات ہے، ایک الگ ہی مقام ہے. اور خدا کرے کہ عالم اسلام اس عظمت کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو سمجھے. جب تک وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ ذہنوں میں محفوظ نہیں ہوگا، جب تک اس کا ادراک نہیں ہوگا، تب تک انسان کے لیے بہت ساری باتیں کلیئر نہیں ہوں گی. میں کیسے عرض کروں، تب تک ایسا رہے گا. اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مجھے کچھ جملے اشارتاً کہنے کی اجازت دیں، کچھ جملے اشارتاً کہنے کی اجازت دیں.
اگر عظمت رسالت کو اس انداز سے سمجھ میں نہیں آئی جس طرح سے پروردگار عالم سمجھا رہا ہے، جس طرح ادراک کروا رہا ہے، تو پھر تاریخ کے اوراق پر یہ لکھا ہوگا کہ کوئی صحابی آئے گا پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کر دے گا کہ نعوذ باللہ ان کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا، اس کو بخار پر اثر انداز ہو گیا ہے اور عالم اسلام برداشت کر لے گا۔ ان پر اس وقت ہزیان کی کیفیت داری ہوگی، کوئی بات نہیں، اسلام عالم اسلام برداشت کر لے گا۔ کیوں برداشت کر لے گا؟ اس لیے کہ سمجھنا نہیں عظمت رسالت کو۔ اگر آپ غور کریں تو دین کا جنازہ اسی دن نکل گیا تھا جب پیغمبر کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں۔ ابھی اس آیت کے اندر وہ الذی بعث فی الامیین، امیین صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے۔ امیین کا مطلب ہے جاہلوں کے درمیان۔ امیین کا مطلب ہے صاحب اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو اللہ کے رسول قلم دوات مانگ رہے تھے، دے دیتے۔ غور فرمائیں، هو الذی بعث فی الامیین، شان رسالت کو سمجھو، مقام اور عظمت رسالت کو سمجھو۔ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو الماء والطين أول ما خلق الله نوري، میں اس وقت خلق کیا گیا جب پروردگار اللہ نے کائنات میں کسی شے کو خلق نہیں کیا تھا۔ ارباب علم کے لیے جملہ عرض کروں صرف ایک علمی نقطے کے طور پر، اگر نہ پہنچا سکوں تو میرا آپ اسے میرے بیان کی کمزوری سمجھیں، اس لیے کہ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہر سامع تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے بھی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما مفعول ما پروردگار اللہ استعمال کر رہا ہے جو غیر ضمیر مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اول ما یعنی اول شیء خلق اللہ، پروردگار نے جس چیز کو سب سے پہلے اس کائنات میں خلق کیا وہ میرے نور کو خلق کیا۔ یعنی میں اس جملے سے یہ استدلال کر رہا ہوں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی پروردگار عالم نے زمان و مکان سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ میری بات پہنچی کہ نہیں؟ دیکھیے حضرت گرامی، میں اور آپ جو ہے نا جب اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت ساری قیدوں کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہیں۔ ہم ان قیود کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں۔ ہم ٹائم کی ڈومین میں، ہمارا ایک یوم پیدائش ہے، غور فرما رہے، ایک یوم وفات ہوگا، صحیح ہے؟ ہم اس صدی میں پیدا ہوئے، اس سال میں پیدا ہوئے، اس دن میں پیدا ہوئے، اس وقت میں پیدا ہوئے، یعنی ہم وقت کی قید کے اندر ہیں، وقت ہماری قید کے اندر نہیں ہے۔ ہم وقت کے اختیار میں ہیں، وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں پروردگار نے پہلے خلق فرمایا، وقت کو بعد میں خلق فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس شے کو خلق فرمایا وہ وقت نہیں تھا، وہ زمان نہیں تھا، وہ مکان نہیں تھا۔ ابھی زمان اور مکان کی قیود نہیں بنی تھی، ابھی زمان اور مکان کے ڈومینز ڈیولپ نہیں ہوئے تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت میرے وجود کو خلق فرمایا۔ تو یاد رکھنا، کائنات کی ہر مخلوق زمان اور مکان کی پابند ہوگی، یہ ہستیاں زمان و مکان کی پابند نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے زمان حیثیت نہیں رکھتا، ان کے لیے مکان حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ تو جب پہلے محمد کے لیے زمان کی حیثیت نہیں ہے تو آخری محمد کے لیے سوال بے معنی ہے کہ 1400 سال سے زندہ کیسے ہے؟ جملات کو سمجھو تو سمجھ میں آئے گا محمد والے محمد کیا ہے۔ حدیث قصہ کی جملات میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک میرے کے لیے توجہ دیں، آیت مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے، بڑے وقت سے گزر رہا ہے۔ جناب زہرا کے الفاظ کیا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے الفاظ کے اوپر؟ حدیث قصہ صرف اتنا ہی نہیں کہ برکت ہے، یقیناً برکت ہے۔ ہماری خوشی، ہماری غم، ہمارے مجلس، ہم ہر مقام پر آغاز کرتے ہیں حدیثی قصہ سے آغاز کرتے ہیں۔ کیوں حدیثی قصہ سے آغاز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرما دیا، مولا کائنات نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے کہ یہ جو حدیثی قصہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا سنو یا علی، اچھا اب تھوڑا سا آج کل کے انٹلیکچوئلس کے لیے دیکھیں، میں نے کہا ممبر پر بیٹھ کے میں نے عرض کیا کئی مرتبہ
کہ ہمارا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ذکر روایت کریں، وہ بھی اہم ہے، لیکن ذکر روایت کے ساتھ ساتھ فہم روایت زیادہ اہم ہے۔ اور ہمارے جب آپ ذکر کرتے ہیں روایت کا تو کوشش کریں اس کی کچھ نکات کو اپنے ذہن کے اندر اتاریں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مولا کائنات سوال پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ مال جلوسنا ھذا تحت القصاء من الفضل عند اللہ، ہم ہی حدیث کے اندر آ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اس کی فضیلت کیا ہے پروردگار کے پاس؟ اگر یہ سوال نامناسب تھا تو پیغمبر کو ڈانٹ دینا چاہیے تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر یہ سوال نامناسب تھا تو پیغمبر کو ڈانٹ دینا چاہیے تھا۔ خدا گواہ 4 قسمیں ہیں، 2 قسمیں پیغمبر نے کھائی، 2 مولا کائنات نے کھائی۔ جیسے جناب مولا کائنات نے سوال پوچھا نا، ایسے لگا کہ پیغمبر بے چین تھے، انتظار فرما رہے تھے یہ سوال پوچھے تو میں جواب دوں۔ لہذا جیسے مولا کائنات کا سوال مکمل ہوا، مال جلوسنا ھذا تحت القصاء من الفضل عند اللہ، تو پیغمبر نے جواب میں کیا فرمایا؟ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا، ایک قسم، پہلی قسم، یا علی والذی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث میں حق فرمایا، واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اور اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت سے اور مصطفیٰ فرمایا، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کائنات کی کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، لیکن وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، اگر کچھ ہمارے شیعہ بیٹھے ہوں، اگر شیعہ بھی نہ ہوں، کچھ محبت کرنے والے بیٹھے ہوں، سرکار اس محبت کے اندر کچھ ہے جو کہا جا رہا ہے۔ اللہ ونزلت علیہم الرحمہ، جہاں بھی ذکر کیا جائے گا نا۔ اچھا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لفظ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے قصہ۔ حدیث یعنی قصہ، قصہ یعنی چادر، یہ چادر والا قصہ۔ تاریخ اسلام میں ایک ہی قصہ ہوا، فضائل اہل بیت کے اعتبار سے دیکھ لیں، کیا ایک ہی قصہ ہوا؟ نہیں، ایک ہی قصہ نہیں ہوا، کئی سارے قصے ہیں۔ مباہلہ کا قصہ ہے، خیبر کا قصہ ہے، خندق کا قصہ ہے، شب ہجرت کا قصہ ہے، بے شمار قصے ہیں۔ کبھی اس قصے کی بات ہو رہی جب ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اہل بیت اطہار چادر کے اندر جمع ہوئے تھے، کوئی اس قصے کا تذکرہ کرے گا، الا ونزلت علیہم الرحمہ، جب یہ تذکرہ ہوگا نا تو کم سے کم 3 خصوصیات ضرور ہوں گی۔ نمبر 1، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو جب عربی پڑھتے ہیں نا صرف حدیث کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کی عظمت کو درک کرو، یہ مت سوچو حدیث کے ساتھ ہو جائے گی تو پھر جائیں گے۔ اگر حدیث کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ سوچو کہ محروم ہو جائیں گے۔ کوشش کرو حدیث کے ساتھ کو درک کرو، پہنچو حدیث کے ساتھ میں، اور نہیں تو اپنے گھر میں سے حدیث کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان پر ملائکہ، ان پر رحمت نازل ہوگی پروردگار کی، نزلت علیہم الرحمہ، وحفت بہم الملائکہ، اور ان کو ملائکہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ یعنی اس وقت یہاں پر حدیث کے ساتھ پڑھی گئی ہوتی ہے نا، جتنے افراد بیٹھے ہوتے ہیں ملائکہ کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، حدیث کے ساتھ تو 10 منٹ میں، 12 منٹ میں، 15 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب تک بیٹھے رہتے ہیں، فرشتوں کی ذمہ داری ہے جب تک یہ متفرق نہیں ہو جاتے، جب تک یہ اٹھ کر چلے نہیں جاتے، جب تک اپنے اپنے گھروں کی طرف نہیں نکل جاتے، ملائکہ ذمہ دار ہیں ان کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہے۔ میری اور آپ کا استغفار قبول ہو نہ ہو، ملائکہ کا استغفار قبول ہونا ہے۔ مولا کائنات نے بھی 2 قسمیں کھائیں، یہ کمال ہے، یہ ہے انا وعلی بن نور واحد، سرکار ہے ان الفاظ کے اندر، یہ خود الفاظ بتاتے ہیں۔ آج لوگ علماء اعتراض کرتے صاحب سند کیا ہے اس کی، میں کہتا ہوں اس کی الفاظ کا سلیکشن ہی سند ہے۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسی 2 قسمیں پیغمبر نے کھا کے مکمل کی نا، مولا کائنات نے بھی 2 قسمیں کھائیں، اذن واللہ فزنا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، وسعدنا، اور ہم مسعود ہو گئے، صاحب سعادت ہو گئے، وشیعتنا، اور ہمارے کذالک شیعتنا، فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ، پھر قسم کھائی مولا کائنات نے آخر میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے۔ 2 قسموں کے جواب میں 2 قسمیں کھا کر پر مولا کائنات نے فرمایا اے رسول خدا ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اچھا اس کے اندر ہے کیا؟ اب ساری باتیں عرض نہیں کروں گا، اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھو۔ جس گھر کی فاطمہ کا یہ حال ہے، اس گھر کے محمد کا کیا حال ہوگا؟
حضرت کی فاطمہ بضعۃ منی، میرے نور کا ایک ٹکڑا ہے، میری رسالت کا ایک ٹکڑا ہے. جناب زینب مجھے نہیں پڑھنا. میں حدیث قصہ کے حوالے سے مقام اور عظمت اہل بیت اطہار مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سیدہ نے جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ میرے بابا تشریف لائے، وہ سارا قصہ اب میں نہیں دہراؤں گا. میرے بابا تشریف لائے، سلام دعا ہوئی اور کہا کہ بیٹا مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑ. پھر جناب میرا بیٹا حسن آیا، پھر میرا بیٹا حسین آیا، پھر مولا کائنات تشریف لائے. میں بڑی رفتار سے گزر رہا ہوں اور جناب مولا کائنات بھی تشریف لے آئے اور وہ چادر کے نیچے جب چلے گئے تو میں چادر کے پاس گئی. میں نے کہا بابا مجھے اجازت دیتے ہیں میں اندر آ جاؤں. پیغمبر نے فرمایا بیٹی تو بھی آ جا. شہزادی اندر چلی گئی. اب جیسی شہزادی اندر گئی ہیں تو اس وقت شہزادی جملہ ارشاد فرماتی فلم اکتملنا جمیعا. یہ جملہ سنا ہوا آپ نے؟ فلم اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم چادر کے نیچے جمع ہو گئے سب کے ساتھ. ایسا نہیں گرامی آپ نے ترجمہ میں نے کر دیا، غلط ترجمہ کر دیا، آپ نے کچھ کہا بھی نہیں. فلم اکتملنا جمیعا، جب ہم چادر کے نیچے جمع ہو گئے، میں نے غلط ترجمہ کیا. سر دیکھیں عربی زبان آپ کو نہیں آتی، میں مانتا ہوں، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنی آتی ہے اور سمجھاؤں گا بات مکمل ہو جائے گی. دیکھیں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس بیٹھنے کو، اس بیٹھک کو، اس نشست کو کیا کہا جائے گا عربی زبان میں؟ اجتماع. اجتماع یعنی سب کا ایک ساتھ ایک مقام پر اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا. کیونکہ ہم سب الگ الگ اکائیاں ہیں، ہم سب الگ الگ مکمل یونٹس ہیں، ہمارا اپنا اپنا ایک مکمل وجود ہے. تو یہ ہے اجتماع. لیکن اگر مثال کے طور پر جو بچوں کے پاس پزلز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھیں بعض اوقات ایک تصویر ہوتی ہے، اس کو 4 حصوں میں، 5 حصوں میں، 6 حصوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے. جب ان ٹکڑوں کو ملایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ان ٹکڑوں کا اجتماع ہوا. ہم کہتے ہیں تصویر مکمل ہو گئی. تو جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ ایک چیز کے چند ٹکڑے ہوتے ہیں، جو چیز جمع ہوتی ہے وہ الگ الگ اکائیاں ہوتی ہیں. اب زہرا کے الفاظ میں غور کرنا، شہزادی نہیں فرما رہی فلم اجتمعنا، جب ہم نے اجتماع کیا. شہزادی فرماتی فلم اکتملنا، جب ہم مکمل ہو گئے چادر کے نیچے آ کر. اس اللہ پڑھے محمد و آل محمد. فلم اکتملنا، جب ہم مکمل ہو گئے. اکتمال ہے، اجتماع نہیں ہے. فلم اکتملنا جمیعا تحت الکساء، پیغمبر نے میرے بابا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. معبود یہ ہے میرا اہل بیت. دنیا کچھ کہتی رہے، اگر محمد سے پوچھو گے تو اہل بیت یہ ہے. اللہم انا هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یظلمونی ما یظلمهم ویحزننی ما یحزنهم. اچھا یہ شہزادی بات کر رہی ساری کی ساری جو چادر کے اندر ہو رہی ہے. اب میں آج کل کے الفاظ کا سہارا لے کر ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں صرف جلدی سے. مجھے بعض وقت ڈر لگتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہیں کسی بھی مومن کے دل میں خیال ہے کہ صاحب شان رسالت میں، شان اہل بیت میں آپ گستاخی کر جاتے ہیں. نہیں، گستاخی کے حوالے سے نہیں، بچوں کے ذہن میں سمجھانے کے لیے. آپ اسکرینز دیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ منظر بدل جاتا ہے. ایک منظر دکھاتے دکھاتے دوسرا منظر دکھانا شروع کرتے ہیں کہ صاحب کراچی میں یہ ہو رہا تھا تو اسلام آباد میں مثال کے طور پر یہ ہو رہا تھا تو لاہور میں یہ ہو رہا تھا. تو ایک خبر کراچی کی چلتے چلتے یا کوئی مثال کے طور پر پروگرام چل رہا ہے تو کراچی کی بات چلتے چلتے ایک دم سے منظر بدل گیا، اب کہیں اور کی بات شروع ہو گئی، کسی اور شہر کی، کسی اور دنیا کی، شہر ملک کی، کسی اور جگہ کی. حدیثی کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو شہزادی نے 2 الگ الگ منظر پیش کیے ہیں. ایک منظر وہ ہے جو چادر کے اندر ہو رہا ہے، ایک منظر وہ ہے جو ملکوت میں ہو رہا ہے. اور زہرا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اے دیکھنے والے مت دیکھنا کہ زہرا چادر کے نیچے ہے، یہ دیکھنا کہ زہرا کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں. جیسی پیغمبر کی دعا مکمل ہوئی، شہزادی نے پڑھا جملہ نوٹ کیا. اب شہزادی نہیں فرمانی میرے بابا نے مجھے بتایا یا ایسا نہیں. وہی شہزادی جو بڑے آرام سے نیوز نیریٹ کر رہی ہیں، خبر دے رہی ہیں، بات بتا رہی ہیں کہ چادر کے نیچے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ہم سب جمع ہو گئے، میرے بابا نے دعا مانگی. جیسے میرے بابا کی دعا مکمل ہوئی، شہزادی کہہ رہی کہ اسی وقت پروردگار نے ملائکہ کو بلایا. زہرا تم کہاں سے دیکھ رہی ہو؟ شہزادی آپ کہاں سے دیکھ رہی ہیں؟ شہزادی فرمائیں گی پوچھنے والے تجھے نہیں پتا ہماری نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں.
تم تو لہجے کو سن کر پریشان ہو جاتے ہو کہ جب محمد عرش کی بلندیوں پر جاتی ہے تو لہجہ کس کا ہے؟ تو دیکھ کے لہجے کی ضرورت نہیں، ہماری نگاہوں کی رسائی کہاں تک ہے۔ فقال اللہ یا ملائکتی و یا سین شہردی فرمانی میں دیکھ رہی ہوں کہ پروردگار بلا رہا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماع مبنیتا ولا مبنیتا ولا قمرا منیرا۔ اہل بیت کا ذکر وہ عبادت ہے کہ ذاکر پروردگار بنتا ہے، ملائکہ سننے والے بنتے ہیں۔ تو اس عظمت کو سمجھنا ضروری ہے، پیغمبر کے وجود کی عظمت کو، اہل بیت خاندان کے وجود کی عظمت کو۔ لیکن بہرحال اب بس آیت پر آ جاؤ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ چار نکاتی جنہاں پر قرآن نے بات کی اور بہت رفتار سے وہ جا کے پڑھنا۔ یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں بہت سادہ آسان الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے عام طور پر محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر، جہاں پر خاص طور پر اس طرح کا اہتمام ہوتا، آیات قرآن کی تلاوت سے بات کا آغاز کیا جاتا۔ ایسے ہی قرآن کی عظمت سے کوئی منحرف نہیں، مجھے معلوم ہے، کوئی انکاری نہیں، لیکن عام طور پر جب آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے قرآن کے تو کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ نہ ہونے کے بعد، اور قرآن کی آیت کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے لیے کسی کو بٹھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی اب معبود ہماری نگاہوں میں تو قرآن کی آیت کی تلاوت کوئی بھی کر سکتا ہے، کہ محمد کی ضرورت کیا ہے؟ بعض اوقات جملہ اس میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، یہ شاعر رسالت کو گستاخی نہ ہو۔ بعض اوقات کہتے ہیں یار مولوی صاحب یہ مکھی مارنے کے لیے آپ جناب علی توپ لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا تھی، معبود کوئی بھی تلاوت کر دیتا، تم نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، یہ چھوٹا سا کام ہے۔ بات پہنچ رہی، سوال ذہن میں پہنچ رہا۔ یتلو علیہم آیاتہ، باقی ساری باتیں تو بعد میں، پہلا کام یہ کہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے سنیں۔ غور کیجیے گا، سن گرامی بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یتلو علیہم آیاتہ اتنا چھوٹا اور اتنا آسان کام نہیں ہے جس کے لیے محمد کا انتخاب ہو رہا ہے۔ چلے تھوڑا سا اس انداز سے دیکھیں، کسی بھی پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی ذمہ داری تبلیغ، ہدایت، پروردگار تک پہنچانا، رب العزت کی چوکھٹ تک انسان کو پہنچانا، رب العزت کی معرفت کروانا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے پہلے نبوت کو منوائے، اس کے بعد توحید کو منوا سکے گا۔ ایسا ہی یعنی جب تک آپ سامنے والوں کو خدا کا نمائندہ نہیں مانو گے اس وقت تک خدا تک کیسے پہنچاؤ گے؟ لہٰذا اللہ کے رسول نے بھی پہلے کس کو منوایا؟ اپنے آپ کو منوایا، صادق منوایا، امین منوایا، نبی منوایا۔ جب توحید کا پہلا پیغام دیا نا تو ابو قبیس کی پہاڑی پر جا کر کہا تھا واہ صباحا، سارے مکے والے جمع ہو گئے، تو پہلا جملہ کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، یعنی پہلے اپنے آپ پر ایمان لانے کی بات کی، اس کے بعد خدا پر ایمان لانے کی بات۔ غور فرمائیں، میں کہوں میری مانو گے؟ ایسا ہی ہے نا، سارا عالم اسلام، اس میں کوئی شیعہ سنی کی تفریق تو نہیں ہے۔ تو پیغمبر کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو منوائے۔ اچھا جو نہیں مانتے ان کے لیے کیسے منوائیں؟ تو ان کے لیے پروردگار عالم ایک خاص ہتھیار دیتا ہے اپنے انبیاء کرام کو کہ جن کو ماننا ہوگا وہ اس کے ذریعے مان جائیں گے۔ اس ہتھیار کا نام ہے، اس ڈیوائس کا نام ہے، اس ٹول کا نام ہے معجزہ۔ کہ بھئی آپ جب کہہ رہے ہو کہ آپ میں وہاں سے آیا ہوں تو کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جو وہاں والا کر سکے یہاں والا نہ کر سکے، تو ہم مانیں گے کہ تم وہاں سے آئے ہو۔ یار یہاں پر مثال کے طور پر سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، کوئی یہاں پر آفیسر آ کے کھڑا ہو جائے، کارڈ دکھا کر کے صاحب یہ آ کر کے صاحب مجلس بند کرو، تو جو بھی دیکھیں ایک تو وہ طریقہ ہوگا تم ہوتے کون مجلس بند کروانے میں، میں اسی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں قانون کی۔ تو جو پڑھے لکھے افراد ہوں گے، جو سمجھدار افراد ہوں گے، وہ سب سے پہلے سوال کریں گے کہ سر آپ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں، وہ آن یو، آپ کس ڈومین میں بات کر رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں۔ کوئی آپ ایسی چیز دکھائیں کہ ہمیں یقین آئے کہ ہاں واقعاً آپ جینوئن ہیں، تو کوئی کارڈ دکھایا جائے گا نا، وہ کارڈ جو انبیاء دکھاتے ہیں خدا کی طرف سے، اس کارڈ کا نام ہے معجزہ۔ کچھ ایسا کر کے دکھاؤ پتہ چلے کہ تم خدا کی طرف سے آئے ہو۔
لہٰذا ہر نبی نے اپنے زمانے میں الگ معجزہ دکھایا. پیغمبر کا معجزہ کیا تھا؟ پیغمبر کے جاویدانی معجزے کا نام ہے قرآن مجید. یہ یتلو علیہم آیات ہی اتنا چھوٹا کام نہیں تھا. جو پیغمبر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے در حقیقت کی معجزہ پیش کرنے کی بات تھی. یتلو علیہم آیات ہی is nothing but the presentation of this miracle کہ پیغمبر اکرم معجزہ دکھا رہے ہیں. یتلو علیہم آیات ہی. لہٰذا یاد رکھیے گا ہم جب تلاوت آیات کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ آڈینس مسلمان ہوتا ہے. پیغمبر یتلو علیہم آیات ہی کرتے تھے تو ٹارگٹ کفار ہوتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے. یتلو علیہم آیات ہی کا ٹارگٹ اور ہے، مشرکین مکہ ہے. اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے. یتلو علیہم آیات ہی، محمد کیا کرے گا؟ ان کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے سنائے گا. اچھا ایمانداری سے بتائیے، میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ ایمانداری سے نہیں سمجھ میں آتا. ہم سمجھتے عربی چل رہی ہے اور حالت تو ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں فرق بھی پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات کی مولانا صاحب دعا چل رہی ہے کہ قرآن چل رہا ہے. عربی ہے، اتنا پتہ ہے عربی چل رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. اور ہمارے پیغمبر کے سامنے جو سننے والے آڈینس تھے وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ بت پرست تھے، لیکن ان کی عربک کا لیول وہ تھا کہ وہ پیغمبر کے اس قرآن کے معجزے کے اعجاز کو سمجھ سکتے تھے. یعنی ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کلام عام انسان کا کلام نہیں ہے. مشرکین تھے، کافر تھے، دشمن تھے، لیکن انہیں اعجاز سمجھ میں آتا تھا. یتلو علیہم آیات ہی، میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں، لہٰذا یہاں کو تھوڑا سا رک رہا ہوں. یتلو علیہم آیات ہی، پیغمبر قرآن کو پریزنٹ کر رہے ہیں، معجزے کو پیش کر رہے ہیں، معجزے کو سامنے والا دیکھ رہا ہے. اب معجزے کو دیکھنے کے بعد دو ریاکشن سامنے آتے تھے. ایک ریاکشن یہ ہوتا تھا کہ انسان سر تسلیم ختم کر دیتا تھا، ایمان لے آتا تھا ایسے ہی. اور ایک ریاکشن یہ کہ نہیں بھائی نہیں مانیں گے، معجزہ دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے. مجھے رفتار سے آگے پڑھنا پڑ رہا ورنہ ایک ایک جملے کے لیے مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی. لیکن ٹھیک ہے، نہیں مانا نہیں مانا. اب جو مان گئے اس کے لیے تلاوت نہیں ہوگی. یتلو علیہم آیات ہی کا ٹارگٹ نان مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے. جیسے ہی پیغمبر نے اس اعجاز کو پیش کیا، اس معجزے کو پیش کیا، سننے والے دو حصے میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جو ایمان لے آئے، ایک وہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے. جو ایمان نہیں لائے وہ پہلی کلاس میں فیل ہو گئے، ان کو دوبارہ پڑھنا ہے. جو پاس ہو گئے اگلی کلاس میں آ گئے، ان کے لیے تلاوت نہیں ہوگی. اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے پہلے ان کا تزکیہ ہوگا، ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا، ان کے قلوب کو پاکیزہ بنایا جائے گا. یعنی محمد بھی جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر دلوں کو پاکیزہ نہ کیا گیا تو تلاوت مسلمان نہیں بناتی، طالبان بناتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی اللہ اس باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہاں انسان مسلمان پیغمبر کے سامنے نعرہ لگا دیتا ہے حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. کہاں سے کافی ہے؟ وہ تو الگ بات ہے اہل بیت کی، وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے. میں تو اس حوالے سے صرف قرآن کے حوالے سے بات کو مکمل کر رہا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے تمہارے دلوں کا تزکیہ ہوگا، تمہارے دلوں کو صاف کیا جائے گا، پاکیزہ کیا جائے گا. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جب تمہارے دلوں کو پاکیزہ بنا لیا جائے گا، اب اس کے بعد تمہارے لیے تعلیم ہوگی، تلاوت نہیں ہوگی. اگلے مرحلے میں کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب محمد ان کو کتاب پڑھ کے نہیں سنائے گا، اب تلاوت نہیں کرے گا، اب انہیں کیا کرے گا؟ تعلیم دے گا. یا رسول اللہ یہ اس لیول کے عربی جاننے والے ہیں جن کو ساری فضاد و بلاغت آتی ہے، ان کو آپ تعلیم کیا دیں گے؟ ان کو تو سمجھ میں آ گیا سارا کا سارا.
نہیں فساد و بلاغت سمجھ میں آنا اور ہے، تعلیم کتاب اور ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا پروردگار عالم اس دور کے اس مسلمان کے لیے کہ جو پیدا عرب معاشرے میں ہوا، جو عربی کی اس بلاغت اور فساد کی منزلوں پر تھا کہ جسے فساد اور بلاغت کے باریک ترین نکات سمجھ میں آتے تھے، قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ میں آتا تھا، اس کے لیے صرف کتاب کافی نہیں تھی، معلم کی ضرورت تھی. تو آج کا مسلمان معلم کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی باتیں کیسے کر سکتا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. محمد کا کام یہ کہ تعلیم دے کتاب کی. تو تعلیم تلاوت نہیں ہوتی، تعلیم صرف ریڈنگ نہیں ہوتی، تعلیم پڑھ کے سمجھایا جاتا ہے. تعلیم کتاب والحکمہ. اور یاد رکھنا تعلیم کتاب پر بات مکمل نہیں ہوگی. جو اس کلاس میں بھی پاس ہو گیا، جسے تعلیم کتاب بھی مل گئی، اب اس کا ایک آخری لیول ہے جو حکمت کی منزل ہے. اور یہ بھی محمد سکھائیں گے یا کوئی محمد جیسا سکھائے گا؟ تعلیم حکمت، حکمت کی تعلیم دے. اب عزیزان گرامی دو ہی جملے عرض کروں گا، ذکر مصائب پر آ جاؤ، اس لیے کہ بہرحال شبیہ تعمود بھی برآمد ہونا ہے، چھٹی کی رات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے مومنین کو اپنے کاموں پر بھی جانا ہے. بس گفتگو کو مکمل کروں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. علم آئے گا، حکمت آئے گی، اور ان کے بعد گویا ایمان مکمل ہوگا، اس کے بعد نبوت کی ذمہ داریاں مکمل ہوں گی. دو آیتیں اب دو احادیث آپ کے سامنے پڑھوں، عجیب احادیث ہیں. میرے مولا نے پیغمبر اکرم نے امیر کائنات کے بارے میں دو جملے ارشاد فرمائے اور اپنی بلندیوں پر کمال کی. پہلا جملہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جنبابها. اور فرمایا بار بار نہ سناؤ، ہمیشہ تو سنا ہوا، مجھے اس کو تکرار نہیں کرنا. انا مدینۃ العلم وعلی جنبابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی آج پیغمبر ہمارے درمیان میں نہ رہے، یا رسول اللہ مجھے آپ کے علم سے مستفید ہونا ہے، آپ کی تعلیمی کتاب کو سیکھنا ہے، مجھے اس علم کو حاصل کرنا ہے، مجھے اس علم تک پہنچنا ہے. پیغمبر فرما کر جا رہے ہیں تمہارے نظام تمہیں مبارک. چاہے تم خلافت کے نظام کو سنبھالو، چاہے ملوکیت کے نظام کو سنبھالو، چاہے کسی اور امام کے نظام کو سنبھالو، وہ نظام تمہیں مبارک. مجھ سے پوچھو گے علم حاصل کرنا ہے تو یاد رکھنا میں شہر علم ہوں، لیکن دروازہ علی ہے. اس دروازے سے آؤ گے تو محرم کہلاؤ گے، نہیں آؤ گے تو مجرم کہلاؤ گے. یہ خیرات اگر ملے گی تو علی بن ابی طالب کے دروازے سے ملے گی، کسی اور کے دروازے سے نہیں ملے گی. ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. یہ عظمتیں ہیں اہل بیت اطہار کی، یہ بلندیاں ہیں مولا کائنات کی. علی بن ابی طالب کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. 2 منٹ آپ اذان کے لینا چاہوں گا. اذان گرامی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، آج مومنین کی بڑی تعداد ہے. پیغمبر اکرم کو فرصت دینے کے لیے، مولا حسین مشتبہ کو فرصت دینے کے لیے، شہزادی قومین کو فرصت دینے کے لیے خدا آپ لوگ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اس عشق کو سلامت رکھے. لیکن اذان گرامی علم ہماری میراث ہے. خدا را علم کے معاملے پر کمپرومائز نہ کریں. آج ہم دیکھ رہے ہیں اہل بیت اطہار کا ماننے والا علم کی منزلوں میں بعض مقامات پیچھے نظر آ رہا ہے. یہ فرش اعضاء، اگر اس فرش اعضاء سے وفاداری نبھانی ہے، اگر دیانتداری کے ساتھ اس فرش اعضاء سے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اگر عہد وفا کر کے اٹھ رہا ہے، تو یاد رکھیے زانی گرامی زمانے کے امام کی ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے اہم ترین کام جو ہم نے کرنا ہے وہ علم کو فروغ دینا، علم کی پروموشن پہ کام کرنا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف حلال و حرام، میں توضیح مسائل کے علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قرآن حدیث کے علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. سائنس، ٹیکنالوجی، فائنینس، میڈیسن، سب دنیا محتاج ہے آج ان علوم کی. اور اہل بیت کا ماننے والا اس بلندی پر ہونا چاہیے دنیا میں کوئی طاقت اس کو میچ نہ کر سکے. میں اور آپ ذمہ دار ہیں. میں جس حد تک ذمہ داری نبھا سکتا تھا یہاں سے نبھا رہا ہوں. آپ کے گھر میں اولاد آپ کو نظر آ رہی جو قابل ہے، اس قابل ہے کہ بلندیوں تک پہنچ سکے. خدا را اگر 3 وقت کی روٹی کھاتے 2 وقت کی کھا لیجیے گا، 2 وقت کی کھاتے 1 وقت کی کھا لیجیے گا. اپنے بچے کو علم سے محروم مت کیجیے. فرض کریں آپ کو اپنے گھر میں کوئی ایسا ہونہار نظر نہیں آتا، پڑوس میں نظر آتا، رشتہ داروں میں نظر آتا، سوسائٹی اور کمیونٹی میں نظر آتا ہے. خدا نے آپ کو طاقت دی، افورڈ کر سکتے ہیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں ضرور کریں. لیکن سب سے اہم نیکی اگر آپ کریں گے اہل بیت اطہار کے دین کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے،
تو آپ وہی ادا کریں گے کہ آپ کسی اہل کو صاحب علم بنا دیں، سائنسدان بنا دیں، پڑھا لکھا انسان بنا دیں، علم کی بلندیوں پر پہنچا دیں. خدا کی قسم اس سے بڑی خدمت آپ صاحب الزمان کی نہیں کر سکتے. انا مدینۃ العلم وعلی الباب. لیکن ایک عجیب جملہ پیغمبر اکرم کا، خدا گواہ ہے، یہ باریکیاں انہیں اسلام کا مذاق، عالم اسلام کا مذاق کرتا رہا. صاحب ان کا شہر علی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ صاحب کھڑکی جو ہے فلان. کیا مذاق بنا کے رکھا ہے؟ کھڑکی فلان بھی ہو تو کھڑکی سے آنے والا چور کہلاتا ہے، محرم نہیں کہلاتا. احادیث کے ساتھ مذاق. خیر مجھے چکروں میں نہیں جانا. اس اللہ پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. انا مدینۃ العلم وعلی الباب. لیکن عجیب روایت، خدا کی قسم یہاں پر آ کر ایسا لگتا ہے یہ آیت مکمل ہو رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها. اللہ اکبر. انا دار الحکمت، نہیں کہا مدینۃ الحکمت. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم حاصل کرنا ہے تب بھی علی کے راستے سے آنا پڑے گا. حکمت حاصل کرنی ہے تب بھی علی کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا. لیکن یاد رکھنا شہر میں اور گھر میں ایک فرق ہوتا ہے. شہر میں ہر آنے والے کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، گھر کے اندر صرف اہل کو آنے کی اجازت ہوتی ہے. گرامی کائنات کا عام انسان، عام مسلمان اگر حکمت سے محروم رہے مجھے افسوس نہیں ہوگا. اہل بیت کا ماننے والا اگر حکمت سے محروم ہے تو افسوس کی. اب اس سے بڑھ کر میں ممبر سے اور تفصیلات نہیں جا سکتا. اہل بیت کا ماننے والا صاحب حکمت ہوتا ہے. اور صاحب حکمت وہ انسان نہیں ہوتا جو شارٹ ٹرم پلاننگز کے اوپر جو وہ چلتا ہے. صاحب حکمت ہوتا ہی وہ ہے جو برسوں کی پلاننگ کرتا ہے، صدیوں کی پلاننگ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا اس محفل میں کون کون افراد ہیں جو اہل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے ان کو میں میسیج دے رہا ہوں. خدا اپنی قوم کے لیے برسوں کی پلاننگ کریں، صدیوں کی پلاننگ کریں. جذباتی حوالے سے کام نہیں ہوتے. پلان کریں. آج سے 20 سال بعد ایڈمنسٹریٹر ہمارا ہونا چاہیے. آج سے 30 سال بعد ہمارے ججز اتنے ہونے چاہیے. آج سے 40 سال بعد ہمارے فلاں ڈپارٹمنٹس میں فلاں جگہ پر ہمارے اتنے عہدیدار ہونے چاہیے. خاموشی کے ساتھ کام کریں. جو صدیوں میں کام نہیں کر سکے تو خدا را آپ یقین جانیں اگر پلاننگ سے کام ہوا ہم کچھ دہائیوں میں وہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹائم انویسٹمنٹ، پلاننگ انویسٹمنٹ، فائنینشیل انویسٹمنٹ. انا دار الحکمت وعلی بابها. حکمت کا گھر ہوا اس کا دروازہ ہے. میزان گرامی آج پیغمبر اکرم کی دنیا سے رخصت ہونے کی شب میں اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ پیغمبر کی وفات و وفات نہ کہو، شہادت کہو. اب یہ ریسرچ ہے پوری، بس میں نہیں جانا چاہ رہا ہے. لیکن چڑھ امام سرکار کا فرمان ہے کوئی بھی نبی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو یہ قتل نہیں کیا گیا یا زہر نہیں کیا گیا. آج فاطمہ زہرا کی یتیمی کی شب ہے. غلطی شب چونکہ مولانا حسین مشتبہ کی شرعی تعبیر برآمد ہوگا تو مولانا حسین مشتبہ میں مسائل کل پڑھوں گا. آج پیغمبر اکرم کی شہادت کے حوالے سے کچھ جملہ 18 سال کا سن ہے بیٹی کا. 18 سال کا سن. باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا. تاریخ کے اعتبار سے 5 یا 7 سال کا سن تھا جب جناب خدیجہ طاہرہ کا سایہ سر سے. ماں کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا. اس حوالی میں 18 سال کے سن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جملہ پڑھو. پھر آدم پیغمبر کے مسائل پر اتنی مظلوم ہے یہ بیٹی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ جانتے ہیں باپ دل والے لوگ ہیں، اولاد والے لوگ ہیں. کسی کے آگے کسی کا انتقال ہو جائے تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کی بیٹی کو جا کر کہا جائے کہ یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا. یہ ظلم ہوا ہے اگر تو صرف کائنات میں رسول کی بیٹی کے ساتھ. یعنی علی جب گھر میں داخل ہوئے سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، مزاج آشنا ہے امامت کی. یہ علی کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟
سر بھی چکا ہوا ہے. رو کر کہتے زہرا مدینے والوں نے کہا فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں روزہ کرے اجر کا بدل. یہ کیا کرتی تھی بی بی؟ کہا ٹھیک ہے یا علی آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا. مدینے والے سنتے ہیں اب شکایت نہیں ہوگی دن میں زہرا مدینے سے باہر چلے جایا کرے. بقیہ میں ایک درخت تھا اس کے سائے میں اگر بیٹھ جاتی تھی زہرا حسن و حسین کو لے کر عصا کو ہاتھ میں لے کر پکڑ کر آتی تھی. دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھتی تھی اور بیٹھنے کے بعد اپنے بابا کے مسائل پیغمبر اکرم کے مسائل فضائل مسائل کی سب لیکن یہ جناب زہرا کا انداز ہے اپنے بابا کے فضائل و مسائل پڑھنے کا. آ جاتی سماعتوں کی نظر کرم ہم نے سنے ہوئے ہیں. پڑھتی تھی اشعار کی صورت میں بڑی طویل نظم ہے لیکن دو اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا. فرماتی تھی بابا ماذا علی من شب تربت رحمتی اللہ یشم مد الزمان غوالی. حسن حسین بیٹھے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کائنات کی یہ باقاعدہ پہلی مجلس تھی جو خطاب ہوتی تھی. زہرا خطاب کرتی تھی حسن حسین سننے والے ہوتے تھے. تذکرہ پیغمبر اکرم کا ہوتا تھا. فضائل کا شعر پڑھتی تھی بابا اگر تمہاری قبر کی مٹی کی خوشبو کو کوئی سونگھ لے نا قیامت تک اسے کوئی خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اللہ یشم پھر وہ نہ سونگے مدد زمان غوالیا زمانے گزر جائے قیامت تک اسے کوئی خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہ جانے اس کے بعد زہرا کو کیا یاد آتا تھا. رو کر کہتی تھی بابا صبح علیہ مصائب اللہ والنہار صبح علیہ مصائب اللہ والنہار صبح علیہ ایام السنہ. میں بھی خطب درج کروں پیغمبر نسل فاطمہ زہرا کی گود میں شہزادی اور پیغمبر خشی کے عالم میں نکات کے عالم میں آخری ایام میں نہیں لکھی مورخین نے زیادہ تفصیلات لیکن جو لکھا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پیغمبر نسل فاطمہ زہرا کی گود میں تڑپ پر رہے تکلیف کے عالم میں کسی نے آکر تقلبات کیا. شہزادی نے پکار کر کہا آنے والے اس وقت چلا جا میرا بابا تکلیف کے عالم میں. کچھ دیر گزری کچھ منٹ اسے صبر کیا. ایک مرتبہ پھر کھٹکھٹایا. شہزادی نے فرمایا کون؟ کہا میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ بھائی میں نے تم سے کہا ہے میرا بابا اس وقت عشی کے عالم میں آرام کر رہا ہے واپس چلا جا. وہ آنے والا نہ گیا پھر رکا رہا. کچھ دیر صبر کی لیکن تیسری مرتبہ تھوڑا زور سے دفل بار کیا. سنسکوں کہ جیسی تیسری مرتبہ تھوڑا زور سے دفل بار کیا نا زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. پیغمبر کا رخسار پڑ گیا. زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے پیغمبر کے رخسار پر گرے. مجھے ایک جملہ کہنے دو. اتنا نفیس مزاج کی مالک کی رسول کی بیٹی کسی نے زور سے دفل بار کیا برداشت نہ کر سکی. میری سمجھ میں نہیں آتا ہفتہ گزرنے سے پہلے وہی دروازہ جب چلتا ہوا پہلو سے اجر کو بدل رہا. بس آخری جملہ ہے پیغمبر کی آنکھیں کھلی. زہرا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ رو کر کہتی بابا نہ جانے کون ہے. میں مسلسل انکار کر رہی ہوں. یہ مسلسل دفل بار کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا زہرا آنے کی اجازت دے دے. یہ آنے والا کسی کی اجازت کا محتاج نہیں. یہ اس لڑکی
اللہ